دیکھیں ایسا ایسی انٹریکشن نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ جو بل کی آپ نے بات کی، اور ابھی اگر بل ہوا بھی ہے جو صوبائی حکومت نے کیا تو ابھی کچھ دنوں میں جو بل آئیں گے اس میں اس کے جو ہے وہ اس کا آئے گا۔ حکومت اگر صوبائی ریلیف اپنی عوام کو دیتی ہے اچھی بات ہے دیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ لانگ ٹرم چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ 2 مہینے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی تو بل ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم ایک شارٹ ریلیف دے رہے ہوں، پھر ہم کہیں گے کہ جی نہیں اب اگلے مئی جون تک انتظار کرتے ہیں، پھر گرمی آئیں گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں۔ ایک ایسا اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کرنا چاہیے کہ وہ ریلیف جو ہے وہ چاروں صوبوں میں بھی لوگوں کو ہو، اور ایک پراپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ ہونا چاہیے۔ باقی مہنگائی تو ہے اور بجلی کے بل جو ہے اس وقت لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو آپ نے تجویز تو دی ہوگی قیادت کو بھی کہ بھئی سندھ میں بھی اس طرز کا کچھ کریں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالا تھا کہ ہم نے 300 یونٹ فری بجلی دینے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم حکومت میں نہیں آئے، وزیر اعظم ہماری پارٹی کا نہیں آیا۔ ہماری کوشش ہے کہ سندھ میں ہم اس قسم کی ریلیف یا بلوچستان میں دیں، اس کے اوپر ورک آؤٹ شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس پہ پراپرلی میں ہوم ورک کر کے چیزیں ہوں تاکہ وہ لانگ ٹرم ہوگا، وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوگا۔ وہ لانگ ٹرم ریلیف کے لیے ہماری منسٹری جو ہے وہاں پر وہ کام کر رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ تو ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی یہاں موجودگی میں خبریں چل رہی ہوں کہ جی گورنر کے پی جو ہیں وہ کوئی تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی پیکج ڈیل کی بات چل رہی ہے، زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، خبر کیا ہے؟ جو بھی خبر ہو، پارٹی کے لیے ایسے 100 گورنرشپ میری قربان ہے، پارٹی نے مجھے ایک عہدہ دیا ہے، پارٹی کو جب چاہے واپس لے لے، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب کچھ ایسا ہے کہ یہ صرف افواہ ہے نہیں۔ جس نے خبر دی اس سے پوچھ لیں۔ یہاں پر جے یو آئی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان ساری خبروں کے پیچھے گورنر کے پی کے ہیں۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ آپ یعنی اس خبر کی مجھے تشریح تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، ان کا یہ ہے کہ ان خبروں کے پیچھے وہ ہیں، وہ اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں، یہ دو لب لباب یہ ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ ایک ان نیچرل الائنس ہونے جا رہا ہے، اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی رشتہ ہم کس طرح کریں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی۔ ٹھیک ہے، ہم سیاست میں کہتے تھے دیکھیں اتنے حد تک جائیں تاکہ ہم آپس میں بات مل سکیں، بات کر سکیں، ٹھیک۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتابیں کھولی ہیں کہ میں یہودیوں کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کروں۔ بالکل۔ دوسری طرف جو ہے وہ جو مولانا صاحب کو کہتے تھے وہ نام میں شاید نہ لے سکوں، اب وہ پریشان ہے کہ ہم ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان کیسے بلائیں گے۔ تو آپ ایک سینیریو دیکھیں نا، ایک لاہور میں ایک جلسہ ہو رہا ہو فار ایگزامپل، اسٹیج پہ مولانا صاحب کھڑے ہو، نیچے یوتھ کھڑی ہو پی ٹی آئی کی، تو کیا نعرہ ماریں گے؟ تو یہ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس پہ وہ خود پریشان ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چونکہ تحریک انصاف کی طرف وہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس لیے کوئی بات چاہیے؟ جو میں کیوں دوں گا، مجھے دیکھیں جہاں تک گورنرشپ کا تعلق ہے، مجھے پارٹی نے ایک عہدہ دی ہے، یہ پارٹی کی امانت ہے، آج ان کو ضرورت ہے، کل ضرورت ہے، مجھ سے لے سکتے ہیں، میں کسی عہدے کے ساتھ چپکنے کا زیادہ شوقین نہیں ہوں۔ لیکن ایسا کچھ آفر کیا گیا کبھی؟ زرداری صاحب جب گئے تھے مولانا صاحب کے پاس تو ایک پرسنل ایسے سے گئے تھے، وہاں پر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں تھی، اوورآل ایسی ڈسکشن ہوئی تھی، کوئی ایسی اس کے اوپر نہیں تھی۔ لوگوں نے تو بڑے ہمارے چینلز نے بتا دیا کہ شاید کوئی بل آ رہا ہے اور ججز کو جو ہے پتہ یہ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ووٹ مانگنے گئے تھے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کہتا ہے بندوق کس لیے دی تھی۔ تو بہت سی چیزیں ہر چیز کے اپنے مطلب لیے جا رہے تھے۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا، ایک بس ذاتی سی قسم کی ملاقات تھی، ایسی ملاقات۔ تو یہ جو ترمیم کے حوالے سے باتیں چل رہی، پھر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی لاتے بھی ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں جب اگر پی ایم ایل این کی یہ خواہش ہوگی اور اتحادی جماعت کے ساتھ بات چیت کرے گی تو ہم اپنی اس میں رائے دیں گے۔ آئینی ترمیم اگر ان کے پاس میجورٹی ہے اور آئینی ترمیم لا سکتے ہیں اور آن بورڈ ہوتے ہیں تمام اتحادی جماعتیں، تو اگر پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے کہ آپ قانون سازی کریں، تو اگر قانون سازی وہ کرنا چاہتے ہیں اور نمبر گیم پوری ہے تو وہ لا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو آپ جب سے گورنر بنے ہیں، ہم تو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کے پی میں کوئی مولا جٹ فلم چل رہی ہے، ادھر سے وزیر اعلیٰ کے پی آتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں وہاں پہ داخلہ بند کر دوں گا، گورنر ہاؤس میں داخلہ بند، اور پھر آپ کی طرف سے بیانات آتے ہیں، تو چل کیا رہا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں۔ مولا جٹ کی فلم میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اوتھ لیا اور اس کے بعد میں نے ایک آفر کی صوبائی حکومت کو، کیونکہ میں مرکز کا نمائندہ تھا، کہ میں صوبے اور مرکز بند پول کا کردار ادا کروں گا۔ صوبے کا جو مقدمہ ہے یا جو صوبے کے مسائل ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اگر مسئلے تو میں کوشش کروں کہ میں ان مسائل کو حل کروں۔
تو وہ یہ سمجھے میری کمزوری سمجھ کے پتہ نہیں یہ گورنر بن گیا اور پتہ نہیں بہت ہو گیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے ایم پی ہے یا ورکر ہے تو میں اس کو دبا دوں گا. تو میں نے بھی 2 بیانات دیکھے، میں نے بھی تھوڑا صبر کیا، لیکن جب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تو میں نے کہا میں اس کو اپنے جو ہے جو اس کی طبیعت ہے اس کے مطابق جواب دوں. شروع میں آپ جواب نہیں دینا چاہتے تھے؟ میں نے کہا چلو صوبے کی عوام کے لیے دیکھیں، یہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صوبے کی عوام کے مسائل ہیں، ہم نے اس کو حل کرنا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا نا، اب آپ سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے فل سٹاپ لگا دیا. میں نے کہا آج کے بعد آپ کو کوئی پریس کانفرنس آئے گی تو میں جواب دوں گا. اور میں جواب دینا شروع کیے، پھر لوگوں سے فونیں کروانا شروع کر دی کہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. تو میں کہا فونیں نہ کروایا کریں. یہ ریکویسٹ یہ آئی کہ نہ کہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. مطلب ہے کہ میں نے کہا اگر آپ لوگوں کے والد کو یاد کریں گے تو آپ کے والد پہ بھی سوالات اٹھیں گے نا. تو اور اگر آپ کسی کو یاد کریں گے تو اگر میں آپ کے اوپر ایسے کہوں کہ آپ، تو ٹھیک ہے تو کہوں تو 4 انگلی تو اپنی طرف بھی ہے نا. بالکل ٹھیک. تو آپ کی اپنی عزت آپ نے کروانی ہے، میں نے اپنی عزت خود میں اگر آپ کو عزت دوں گا تو آپ میری عزت کریں گے. جب عزت نہیں کریں گے میری تو اسی طرح سے جواب ہوگا. پھر انہوں نے اپنے وزراء سے کہہ دیا کہ آپ اس کو جواب دیں. میں نے وزراء کو کہا کہ آپ کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. وزراء کے لیے عام معافی کلانا؟ وہ جو کچھ بھی کہیں انہوں نے نوکری کرنی ہے نا، نوکری بھی تو کرنی ہے نا. جیسے سی ایم صاحب آتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، اندر اچھے بچے بنے ہوتے ہیں، جو چیز بھی کہتے ہیں مان جاتے ہیں. باہر جاتے ہیں ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے تو ادھر حاضری بھی کرنی ہے، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں جو ان کا اپنا پرانا طریقہ ہے. یعنی ان کا رویہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ. اندر تو بالکل ایسے ہیں جیسے کلاس روم میں بیٹھا ہوں اسکول کے. کلاس روم میں بیٹھے اتنے اچھے بچے آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں. یہ جو بات چلی کہ جی جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، پھر ملتوی ہوا، صبح اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، لوگ گئے، انہوں نے انفارم کیا اور وہیں سے میسیج آیا. یہ سب چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں آپ صرف گورنر نہیں ہیں، آپ باخبر آدمی ہیں. پشاور میں بیٹھا ہوں ادھر ایک سائڈ پہ. پشاور سے تو خبر نکل رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بات. جلسہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. اچھا. آپ کا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ آپ کے کورسپونڈنٹ ہوں گے. کیا انہوں نے جلسہ گاہ دکھایا؟ کیا سٹیج دکھایا؟ کرسیاں دکھائیں؟ کتنے ہزار کرسیاں لگی تھیں؟ کیا کوئی وہاں پہ رات کو موسیقی کا پروگرام شروع تھا؟ کیا لائٹیں لگی تھیں؟ کسی نے جلسہ گاہ کے وزٹ کیا؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے سے فیصلہ نہیں کرنا، بس ہائپ کریٹ کرنی ہے. پھر اچھے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کسی کا باپ ہمیں نہیں رہ سکتا اور ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے دکھائیں گے ورنہ سیاست چھوڑ دیں گے. تو پھر کوئی ڈیڈی آیا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا جلسہ نہیں کرنا اپنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیٹ آئی ہے اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو جلسے کی آئی ہے؟ ڈاؤٹ فل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے؟ نہیں کیا ہے یعنی پارٹی خود نہیں کرنا چاہتی یا ہونے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہے؟ کچھ تو علیمہ خان نے چیزیں کلیئر کر دی ہیں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ عمران باہر نہ آئے، ان کی دکانداری چلتی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 لائنر ہے کہ این آر او چاہتا ہے ہر صورت میں. این آر او؟ بالکل ہر صورت میں این آر او چاہتا ہے. کسی صورت مجھے این آر او مل جائے اور میں باہر نکل آؤں. اور ان کی پارٹی کوشش کرے کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہ نکلے. پارٹی چاہتی ہے وہ باہر نہ آئیں اور عمران خان چاہتے ہیں وہ باہر آئیں. تو یہ چل یہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا حالات دیکھیں.